اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ملک سروات پر محمد و اہل بیت خداوند عالم سید عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبولیت عطا فرمائے۔ حق کیونکہ ہمیشہ غریب رہتا ہے اور اظہار حق خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کسی بھی دور کے اندر اظہار حق میں خطرہ دار و رسل رہتا ہے اور سولی کے منبر پہ یا علی کہنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جب تک زبان حق آشنا رہے اس وقت زبان سے حق بولنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل سے خوف نکل جاتا بھری پڑی تھی مسجد، راستے میں شیر بیٹھا تھا، بڑے بڑے لوگ گھبرا کے پیچھے بھاگ گئے، سلمان باہر شیر ہے، سلمان مسجد سے نکلے، کان سے پکڑا شیر کو، گھسیٹتے ہوئے جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ ان کا کوئی منظر پڑھا ہے؟ منظر نہیں پڑھا، علی نے کہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے پھر مخلوق اس کی اطاعت کر دے۔ جو اللہ کی اطاعت آپ کے شہر کا سب سے بہادر آدمی بھی میری قرآن کا مجھے گھبرایا ہوتا ہے کہ پولیس پیچھے پڑ جاتی ہے تو ساتھ میں امام کو 14 سال زندان میں گیا ہے۔ اس توقع پر نہیں، میں نے قائد ملت سے ایک مرتبہ بڑی تڑپ سے ایک سوال کیا تھا علی مسجد میں کہ میں جب دفتر میں بیٹھا تو وہاں پر ایک قطار تھی پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹیلی فونوں کی، زرداری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، زرداری صاحب ملنا چاہتے ہیں، زرداری صاحب بلانا چاہتے ہیں، آپ ایوان صدر تشریف لے آئے۔ کم از کم 16 ٹیلی فون کالز کی لسٹ میں نے دیکھی۔ جب میں اندر ملنے کے لیے گیا تو میں نے موسی صاحب سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ صدر پاکستان آپ کو اتنے ٹیلی فون کرے، لوگ تو مذاق بھی کرے، پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو دروازے پر 9 گھنٹے کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں۔ آپ کو صدر پاکستان بلا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ ساری زندگی مجھے موسی صاحب کا جواب نہیں بھولے گا۔ میں نے فرمایا اس لیے نہیں جاتا ہوں
تاکہ تمہاری گردن اونچی رہے۔ اس منبر سے بھی شروع ہو جائے، ہم باحیات گفتگو کے قائل نہیں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو اس منبر پر کرنے والا لشکر یزید سے بدتر ہے۔ اس منبر کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ جبریل کی بھی جرأت نہیں، یہ تو حسین کی عطا ہے۔ میر انیس نے کہا تھا قطرے کو ایسے سمندر سے ملا دیتے ہیں، اپنے ذاکر کو وہ منبر پہ بٹھا دے۔ اور پھر اگر اس منبر کا حق نہ ادا کیا جائے، سیداد قیامت ایک صلوات پڑھ لیں محمد رسول اللہ۔ اب منبر کا حق کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے بھی ہے ناراض تو بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا حق کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بدماشی ہوئی کہ 10 محرم کو حکومت کی طرف سے اسلام آباد کو سجا دیا گیا، رنگ برنگی چھٹیوں سے، سرکاری خرچے پر، گھوڑوں کا ڈانس، 21 توپوں کی سلامی، چائنا کے وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، شسیدی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے۔ اور یہ زرداری صاحب تو جمعہ عرض ہوئے ہیں، اس منبر پر کسی سیاست کا کوئی تعلق نہیں، صرف حسین کے وفادار رہنا۔ نہ ہمیں کسی پنجاب حکومت سے کوئی غرض، نہ وفاقی حکومت سے کوئی غرض، دوستی حسین کے لیے، دشمنی حسین کے لیے۔ دوستی کرو تو حسین کے لیے، دشمنی کرو تو حسین کے لیے۔ یعنی کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان، محمد علی جناح نے ملکہ برطانیہ کی 21 رمضان کی دعوت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا تھا کہ آج میرے مولا کی شہادت کا دن۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت ہو رہا، آج میرے مولا کی شہادت کا دن۔ تو آپ کس کے پیروکار؟ مہمان کو سادگی سے لیں۔ کل ایک بہت بڑی حکومتی شخصیت، صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت، بارہ دیگر صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے سید۔ قبلہ و کعبہ مختوم سید نظام حسین شاہ صاحب مجلس اعظام نے ان کی طاقت سے مزید مرد و شک کے ساتھ اپنے اس بیان کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے مجھ سے پہلے بھی قبلہ فرما رہے تھے، بہت خوبصورت فکرہ، بلا اور عزا، لیکن خدا کی قسم یہ نامکمل رہے گا خالی بلا اور عزا اگر اس کے ساتھ عظمت سادات نہ ہو۔ اور اگر عظمت سادات کا لحاظ ہو، پھر مسائل کی روایتیں اس طرح سے نہ پڑھی جائے جیسے ہمارے منبر میں پڑھی جا رہی ہے۔ اتنا بے بس نہ بناؤ سادات۔ علی جتنی طاقت تھی زینب اقدام، اور وقت کی اول الامر ہے زینب عالیہ۔
حکم دے تو گھنٹیاں رک جائے. امامت اس کی مرضی کے بغیر راستے کا موڑ نہیں مڑتی. کچھ منہ پھٹ لوگوں نے یزید کو خوش کرنے کے لیے ایسی روایتیں دربار شام میں پڑھی تھی کہ میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا اور میں نے یہ کر دیا, اور وہ کمینہ خوش ہوتا رہا اور لوگوں نے کتابوں سے پڑھا اور منبر پہ پڑھ دیا. پورا رستہ کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ علی کی بیٹی کی طرف خالی دیکھ سکے. امام حسین کے خون ناحق کی قسم کھا کے کہتا ہوں اونٹوں کے گھٹنوں کے اوپر کوئی نہیں دیکھ سکا, کیونکہ کافرے سے پہلے ظافر جیل پہنچتا تھا شہر میں اور چھڑک کے کہتا تھا حسو ابصارکم, آنکھیں نیچی کرو, فاطمہ کی بیٹیاں آ گئی. اللہ نے آواز چھپا بھی دی زینب کی, اور اس نے اتنے بھیانک طریقے سے آگے چادر چھینی شہزادی کی جو ظلم ان پہ غیرتوں نے نہیں کیے. خدا کے لیے اب نہ کریں, ان کی عزت اور وقار کو سمجھیں. یزید کے ظلموں میں پردہ نہ ڈالیں. شیور کے بے غیرت ہونے میں کوئی شک نہیں, لیکن عالیہ کی عزت کو سمجھیں, مخدومہ کی عزت کو سمجھیں. سجاد امام زمانہ ہو کر زندان میں جس کا دربان بن کے بیٹھا رہے, اس بی بی کا نام ہے زینب عالیہ. دو امام جس کی مرضی کے بغیر راستے کا موڑ نہ مڑتے ہو, اس بی بی کا نام ہے زینب عالیہ. جہاں حسین کا جہاد ختم ہوا وہاں سے زینب نے جہاد شروع کیا. عزاداری سنت جناب زینب عالیہ, اسی لیے کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہمیں فکر عزاداروں کی ہے, عزاداری کی نہیں. یہ جو سیاسی شعبہ باز مذہب کے اندر داخل ہو گئے, قوم کو کس بات پر اکٹھا کرتے؟ عزاداری خطرے میں, جسے یزید ختم نہیں کر سکا. یزید کسی سادہ بادشاہ کا نام نہیں تھا. آپ اگر جغرافیے پر توجہ کریں, دنیا کی 2/3 آبادی کا بادشاہ. اس منون کے زمانے میں امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا, اس کمینے کے زمانے میں آسٹریلیا نہیں تھا. باقی جتنی آبادی تھی اس کے 2/3 کا بادشاہ تھا. ملتان تک اس کی حکومت تھی, روس تک اس کی حکومت تھی, افریقہ تک اس کی حکومت تھی. بڑے بڑے آج کے ملک اس کے صوبے تھے. عراق آج ملک ہے, اس کا صوبہ تھا. ایران آج ملک ہے, اس کا صوبہ تھا. مصر آج ملک ہے, اس کا صوبہ تھا. سعودی عرب آج ملک ہے, اس کا صوبہ تھا. یہ ہے تبلیغ جناب زینب کہ اس نے اتنے بڑے بادشاہ کا نام گالی بنا کے رکھ دیا. یہ کمال ہے اس عالیہ, یہ عالیہ کا کمال. یہ ہے وہ مبلغہ جس نے جنگل کی آواز کو لوہا بنا دیا. صدا و صحرا, جنگل کی چیخ کون سنتا؟ رسول کے قاتل چھپ گئے, بطول کے قاتل چھپ گئے, حسن کے قاتل چھپ گئے, علی کے قاتل